السلام علیکم. تو گائز آج کی ویڈیو میں جو ناول سٹارٹ کیا تھا جنت کے پتے، اس کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں. آپ لوگ لائک کر دیا کریں. تھینک یو. ابا نے مجھے کبھی سکارف لینے یا سر ڈھانپنے پر مجبور نہیں کیا. تھینک گاڈ. ہاں ارم گھر کے باہر سکارف لیتی ہے. اس کے ابو تایا فرقان کچھ سخت ہے نا. پھر وہ بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے نیم دراز ہو کر بتانے لگی، پرمیشن کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابا اسپین جانے کی اجازت نہ دیتے، مگر ترکی میں سبین پھوپھو رہتی ہیں تو مان گئے تھے. ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے. پھر وہ چند لمحے اپنی دوست کی باتیں سنتی رہی. زارا خاموش ہوئی اور پھر اس نے نفی میں سر ہلایا. کل نہیں، بھائی کی مہندی کل ہے. تمہارے ہی ہونا. اور ہاں، میں اور ارم لہنگا پہن رہے ہیں. سارے بہت ایکسائٹیڈ ہیں. خاندان کی پہلی شادی ہے نا. اوکے، اب تم جا کر میل چیک کرو. میں بھی سونے جا رہی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے. الوداعی کلمات بولنے کے بعد اس نے فون تکیے پر اچھال دیا. پھر باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی. باہر لاؤنج خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا. حیا نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا. ننگے پاؤں چلتے لاؤنج میں کچن میں آئی. سیاہ قمیض اور کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد اور بھی دراز لگ رہا تھا. کچن میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا. وہ دروازے پر رکھی اور ہاتھ بڑھا کر کچن کی لائٹ جلائی. ساری بتیاں جل گئی. اس نے آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکالنے کو جھکی. جھکنے سے بال پھسل کر سارے آگے آ گئے. حیا نے نرمی سے ان کو پیچھے کیا اور پانی کی بوتل لے کر سیدھی ہوئی. کاؤنٹر پر رکھے گلاس اٹھایا اور پانی گلاس میں ڈالا. تبھی اس کی نگاہ کاؤنٹر پر رکھی سفید چیز پر پڑی. وہ جیسے چونک اٹھی. بوتل وہیں رکھ دی. وہ سفید اد کھلے گلاب کا بوکے تھا، ساتھ ایک سفید لفافہ بھی تھا. حیا نے گلدستہ اٹھایا اور ادھر سے پاس لا کر آنکھیں موندی. اس کو سونگھا. دل فریب تازگی بھری مہک اس میں اتر گئی. پھول بالکل تازہ تھے، جیسے ابھی توڑے ہوں. جاننے کون یہاں رکھ گیا. اس نے بند لفافہ اٹھایا، پلٹ کر دیکھا. اس کے پتے والی جگہ پر حیا سلیمان لکھا ہوا تھا. بھیجنے والے کو کوئی پتہ نہیں لکھا تھا، بس کوریئر کی ٹکٹ لگی ہوئی تھی اور ٹکٹ پر 1 روز قبل کی تاریخ لکھی ہوئی تھی. اس کو تو کوئی کسی نے یوں پھول نہیں بھیجے. یہ کیا معاملہ تھا؟ الجھے ہوئے حیا نے لفافہ چاک کیا. اس میں ایک موٹا کاغذ تھا. اس نے 2 انگلیاں ڈال کر کاغذ باہر نکالا. سفید کاغذ بالکل صاف تھا، نہ کوئی لکیر نہ ڈیزائن. بس اس کے وسط میں 2 لفظ لکھے ہوئے تھے، ویلکم ٹو سبحان جی. وہ سناٹے میں رہ گئی. یہ کیا مذاق تھا؟ بھلا خط بھیجنے والے کو کیا معلوم کہ میں سبحان جی جا رہی ہوں؟ خط پر تو 1 روز قبل کی تاریخ لکھی ہوئی تھی، جبکہ مقبولیت کی میل تو مجھے 15 منٹ پہلے ملی ہے. تو پھول بھیجنے والے کو کیا معلوم 1 دن پہلے کیسے پتا چل گیا؟ اگر زارا کو اس نے خود بتایا ہوتا تو یہ سمجھتی اس کی حرکت ہے. یہ خط سبحان جی یونیورسٹی کی طرف سے بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ اس پر لوگل خط سبحان جی یونیورسٹی کی طرف سے بھی نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ اس پر لوکل کوریئر کی مہر لگی ہوئی تھی. پھر کس نے بھیجا ہے یہ گلاس؟ پانی کا گلاس وہیں سلیب پر رکھ کر بوکے اٹھا کر سوچتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی. اس نے لاک پہ چابی گھمائی ہی تھی کہ گیٹ کے پارٹ سے زارا آتی دکھائی دی. وہ دروازہ کھول کر مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی. حیا مجھے تو کوئی میل نہیں ملی. زارا نے اد کھلے گیٹ کو دھکیل کر اندر قدم رکھا. اس کے چہرے پر اداسی تھی. کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں آ جائے گی، فکر مت کرو. ہم دونوں نے ایک ساتھ اپلائی کیا تھا. مجھے آ گئی ہے، تمہیں بھی آ جائے گی. مگر اسکالرشپ کاؤنٹر کے آفس کے باہر جو لسٹ تھی اس پہ بھی میرا نام نہیں تھا. اور میرا صرف تمہارا ہے. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں سے ایک اور انوائرمنٹل سائنس کی ایک لڑکی ختیجہ کا ہے. مجھے لگتا ہے میرا اسکالرشپ ہی نہیں ہوا. او، اسے واقعی افسوس ہوا تھا. اس کی زارا سے اب کوئی بات ہو رہی تھی. خیر، تم کہیں جا رہی تھی؟ زارا چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے بولی. ہاں، مارکیٹ ارم کے ساتھ. کل بھائی کی مہندی کا فنکشن ہے نا، اور لہنگے کے ساتھ کی ہائی ہیلز گم ہو گئی ہے. شاید کام والی اٹھا کر لے گئی ہوگی. اب نئے جوتے خریدنے پڑیں گے. تم چلو گی ساتھ؟ اس نے گاڑی پر کوہنی ٹکائے ہوئے کہا. وہ ہلکی آسمانی قمیض اور تنگ چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی. قمیض کا دامن ٹخنوں سے ذرا اوپر تھا. ہم رنگ دوپٹہ گلے میں تھا اور بال کمر پر کھلے تھے. ہاں چلو، جلدی نکلتے ہیں. زارا فوراً تیار ہو گئی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی. ارم کو بھی لینا ہے؟ حیا نے بیٹھ کر کہا. ویسے تمہارے سخت سے تایا اور ارم کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں. ارم ان دونوں سے جونیئر تھی اور اس کا ڈپارٹمنٹ بھی دوسرا تھا، سو زارا سے اس کی زیادہ ملاقات نہیں تھی.
ان کی سختی صرف سکارف تک ہے، ایسے ویسے نہیں ہے وہ کار باہر گیٹ پر لے آئی۔ ارم کا گھر زارا کے ہمسائے میں تھا، دونوں گھر کے درمیان کی دیوار میں آنے جانے کا رستہ تھا، لیکن اسے جب بھی ارم کو پک کرنا ہوتا تھا تو اس کے گیٹ کے باہر ہارن کیا کرتی تھی۔ اب بھی زارون سے ہارن دیا، چند لمحوں میں ارم باہر آ گئی۔ کون سی لمبی قمیض، ٹراؤزر اور ہم رنگ دوپٹہ سینے میں پھیلائے، چہرے پر کون سی سکارف پہنے اور تقریباً بھاگتی ہوئی پچھلی سیٹ کے دروازے پر آئی۔ ہیلو حیا، ہیلو زارا، وہ چہکی ہوئی کہہ کر بیٹھی اور دروازہ بند کیا۔ حیا کے ساتھ آؤٹنگ کے پروگرام پر وہ یوں ہی خوش ہوا کرتی تھی۔ کیسی ہوئی رب؟ تم سے تو اب ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ اس نے رخ موڑ کر اس کو دیکھا۔ اس کا ڈپارٹمنٹ دور پڑتا ہے تبھی، اور ہاں، حیا بتا رہی تھی کہ آپ لوگوں کا ترکی میں اسکالرشپ ہو گیا ہے۔ میں سلیکٹ نہیں ہوئی، حیا ہو گئی ہے۔ خیر، اسی میں کوئی بہتری ہوگی، تم نے اپلائی نہیں کیا تھا؟ ابا اجازت دیتے تب نہ، اس نے اداس ہو کر کہا۔ ویسے پیرنٹس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، زارا نے کہا۔ حیا نے تہذیبی نظروں سے زارا کو دیکھا کہ پہلے احساس کمتری میں مبتلا ارم مزید اداس نہ ہو جائے۔ ابا بھی پتہ نہیں اتنے سخت کیوں ہیں، گرمی میں سکارف لینا اتنا آسان تو نہیں ہے، اور پھر کل مہندی کے لہنگے کی بھی آدھی آستین رکھنے نہیں دی۔ حیا کی بھی تو آدھی آستین ہے نا ابا، مگر زارا سلیمان چچا جیسے نہیں ہے۔ ارم تمہیں کیا لینا ہے؟ میں نے تو جوتے لینے ہیں، اس نے کوفت چھپاتے ہوئے بات کو بدلا۔ ارم ہر وقت یہی رونا روتی رہتی ہے، چوڑیاں لینی ہے، مگر پوری آستین کے بازو کے ساتھ چوڑیاں اچھی کہاں لگتی ہے۔ وہ منہ بسورے پھر سے شروع ہونے ہی لگی تھی تو حیا نے کیس پلے آن کر دیا۔ عاطف اسلم کا گانا پوری آواز میں گونجنے لگا تو ارم کو بھی چپ ہونا پڑا۔ مارکیٹ پہنچنے کے بعد ارم تو چوڑیاں ڈھونڈنے نکل گئی اور وہ دونوں مارکیٹ واپس آ گئی۔ یہ گولڈ والا جو تیسرے نمبر پر رکھا ہے وہ دکھائیں۔